ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلّا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داحي المدعوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأمدحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مكتبه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات الله. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلندر صلوات اللہ. ایک بات بلی طرح صدات رضام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست، اس متبرک مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 6 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے. خصوصی توجہ چاہیے صاحبان صاحبہ کے دقت تشریف فرما ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بھائی تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے گا. میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان علم تشریف فرمائے ہیں. النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم، خدا نے فرمایا کہ نبی مومنین کے نفوس پر اولا بالتصرف ہوتا ہے۔ نبی مومنین کی جانوں کا مالک ہوتا ہے۔ میں آسان ترجمہ کروں کہ مومنین کی نفوس پر اولا بالتصرف ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرا نبی مومنوں کا اولا ہوگا۔ اور السلام علیکم اور زندگی ہے یہ تھوڑا سا بیدار رہنا چاہیے۔ النبی یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ حوالہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور 23ویں سپارے میں ہے اور 6 نمبر آیت ہے۔ خدا فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنین کی جانوں کا مالک ہے، مومنین کے نفوس پر اولا بالتصرف ہے، یعنی مومنین کا مولا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ، اور جو اس نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ بھائی جان تھوڑا سا پڑھا میں تھوڑا سا میرے سامنے مدثر سلام پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائے ہیں، سارے میرے ساتھ ذرا مدثر ہوئیے گا کہ مومنین کی جانوں کا مالک ہے خدا کہتا ہے میرا نبی، اور وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں۔ بھائی جان بیٹا دیکھو جو نبی کی ازواج ہیں خدا نے کہا أُمُّهَاتُهُ، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں جملہ ہدیہ کروں، صرف آپ کی توجہات کو پرکھنے کی خاطر ہدیہ کرتا ہوں۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں بھائی جان، جتنی ہیں جیسی ہیں، میرا ساتھی جگہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں جتنی ہیں جیسی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ جو میں نے جملہ کہا جتنی ہیں اور جیسی ہیں، یہ بھی میں نے قرآن سے لیا ہے، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ نبی کی ساری بیویاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ بھائی جان سیدھے دلوں والی اور ہیں، ٹیڑھے دلوں والی اور مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پارلیمنٹ سے سینٹ سے ایک بل پاس ہوا ہے جو متنازع بل ہے، کہ جس میں ٹائٹل بڑا خوبصورت دیا گیا ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی توہین اہل بیت کرے گا، توہین صحابہ کرے گا، توہین ازواج کرے گا، اس کے لیے 10 سال قید ہے یا 10 لاکھ جرمانہ ہے۔ یہ ٹائٹل خوبصورت ہے، اور عزیزان محترم یاد رکھیں اس ٹائٹل کی خوبصورتی بھی نہ جائے۔ توجہ کیجئے گا، ہم میں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نیابت کرتے ہوئے اس منبر حسین پر ایک جملہ کہوں۔ عزیزان محترم کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جو الیاذ باللہ اصحاب پیغمبر کی توہین کا سوچ سکتا ہو، یا ازواج پیغمبر کی حرمت کا پاسداری نہ کرتا ہو، یا ان کی توہین کا سوچتا ہو، یا اہل بیت علیہ السلام کی توہین کا سوچتا ہو۔ ہم میں سے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اس بل کی آڑ میں بنو امیہ کی تعظیم نہیں کر سکتے۔ ورنہ میرے ساتھ ہے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نمائندگی کروں گی، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہے تو ضرور تائید کیجئے گا۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو اصحاب پیغمبر کی یا صحابہ کی توہین کا سوچ بھی سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ہم ممبروں سے یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو اتنی عظمت پر مانتے ہیں، اتنی عظمت پر مانتے ہیں کہ صحابہ کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اصحاب کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتیوں کو ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، منافقوں کا احترام نہیں کرتے۔ نا میرا ساتھ ہے، کوئی اللہ حلیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نہیں ہے؟ ہم منافقین کا احترام نہیں کرتے۔ صحابی صحابی ہے، لیکن صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ کون شیعہ ہے جو ممبر سے کہتا ہے کہ صحابہ نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ بھائی صحابہ نے پڑھا تھا، منافقوں نے نہیں پڑھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اعلان ہے، میں شیعہ خطیب ہونے کے ناطے سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کے احترام کے قائل ہیں، ہم ازواج پیغمبر کے احترام کے قائل ہیں، ہم جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں انہیں اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو مومنوں ہی کی مائیں بنایا ہے۔ میں یہ مجمع میرے ساتھ بھائی پیغام نہیں پہنچ رہا آپ تک، خدا کہہ رہا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، خدا کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بھائی نے توجہ کیجئے گا، پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں 9، 11، 13 شادیاں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ 13 ازواج، 13 خواتین ایسی تھی جو نبی مکرم کی زوجیت میں آئیں، اور جو بھی نبی کی زوجیت میں آ جائے قرآن نے آج اسے اسٹیٹس دیا ہے ماں کا۔ ساری بیویاں بھائیان توجہ کیجئے گا ہماری مائیں ہیں، لیکن سورہ تحریم میں خدا کہتا ہے، سورہ تحریم کی 4 نمبر آیت میں خدا کہتا ہے فقط سقط قلوبکما، 13 بیویاں ہوں، ٹیڑھے دل والی 2 ہے۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کما کی ضمیر 2 کے لیے آتی ہے، سقط قلوبکما۔ مجھے نہیں پتا کہ ان ازواج پیغمبر میں سے کون ہیں کہ جن کے خدا نے نہ دل ٹیڑھے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، لیکن خدا نے ماں بنانے کے بعد یہ بھی تو بتا دیا کہ نبی کی 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہیں۔ کون ہے یہ مؤرخین بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم ازواج پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں ماں کا اسٹیٹس دیتے۔ اب ذرا سر اٹھائیے گا، میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ماں میں فرق ہے کیا؟ اسلام پر پلنے والی مائیں اور ہیں، اسلام کو پالنے والی ماں خدیجہ۔ میرا ساتھ ہے بھائی جان، میں آپ کے لیے پڑھوں، توجہ کیا آپ نے یا نہیں؟ ماں کا احترام ہے عزیزوں، لیکن ماں کے کردار میں فرق ہے۔ اسلام اسلام پر بننے والی مائیں، بولو میرا ساتھ، اور ہے اور اسلام کو پالنے والی۔ نام میرا ساتھ دے، میں جملہ دیا کروں بھائی جان، بیت المال سے وظیفہ لے کر مائیں بننے والی اور ہے، اور اسلام کو بیت المال دینے والی ماں۔ جی بسم اللہ۔ تقسیم رسالت میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، تقسیم رسالت میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ توجہ ہے، اسلام کو جس بیوی نے بیت المال کا تصور دیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، باقی ساری مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن جناب خدیجہ صرف مومنوں کی ماں نہیں ہے، ام السادات ہے، یہ سادات کی بھی ماں ہے اور فاطمہ زہرا کی بھی ماں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی جان اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، اگر یہ جملہ نہیں کہوں گا تو حق ممبر ادا نہیں ہوگا۔ عزیزو دیکھیں کہ ہم نمک حلال ہیں، ہمارے وجود میں خدیجہ کا مال ہے، اب جس کے وجود میں خدیجہ کا مال ہوگا وہ میرا ساتھ دے گا۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ عرب کی عرب پتی خاتون، آپ تھکے سن رہے ہیں، تھکے سن رہے ہیں، عرب کی عرب پتی خاتون، مورخین نے لکھا کہ سارا عرب بی بی کا مقروض ہے یا نہیں؟ آپ بھی ذاکروں سے مولویوں سے سنتے کہ سارا عرب بی بی کا مقروض تھا، 90,000 اونٹ بی بی کا مال لے کر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، مال اس کے علاوہ تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو عرب مقروض تھا، انہوں نے بی بی سے قرضہ معاف کروایا۔ نانا میرا ساتھ دے، بھائی ساتھ میں لائیے گا جو میرا ساتھ دے سکتے۔ فدا بھائی آج بھی لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے معاف کرواتے ہے یا نہیں؟ کیس کر دیتے جی دیوالیہ ہو گیا، ہم قرضہ بینک کو واپس نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ایسے ہیں جو بینکوں سے قرضہ لے کے معاف کروائے، یہ رسم پرانی ہے۔ میرا ساتھ دے تو میرا ساتھ دے سکتے بھائی، یہ رسم پرانی ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے قرضہ معاف کروایا وہ جناب خدیجہ سے کروایا۔ توجہ ہے نہیں؟ اور کیسے قرضہ معاف کرائیں گے؟ پیغام لیجیے گا جی لوگوں ٹیکسی والوں، آپ بھی آیا اور جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، کیسے معاف کروایا؟ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے خدیجہ قرضہ بڑا ہے، ہم تیرے مقروض ہیں، کیا اگر ہم تیرے شوہر کا کلمہ پڑھ لیں؟ بولو بھائی جی نے اللہ نے زبان عطا کی ہے، میں مائک پہ بولتا ہوں، کہتے تھے اگر ہم تیرے شوہر کا یعنی پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھ لیں تو کیا تو قرضہ معاف کر دیں گی؟ بی بی کہتی ہے ہاں کلمہ پڑھو قرضہ معاف۔ بھائی جان جاگیے گا، میں نے جملہ دینا ہے توجہ کیجیے گا، کلمہ پڑھ لو قرضہ معاف۔ حالات اجازت نہیں دیتے ورنہ میں ان کے نام بتاتا کس نے کتنا قرضہ معاف کروایا۔ نانا میں جملہ بنیا کروں، اس کو بدل کے عرض کر دیتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، جملہ ضائع نہ جائے۔ کس نے کلمہ پڑھنے کے کتنے پیسے لیے؟ نہ میں کہاں لے کے جو نہیں سکتا ہوں آپ کو، بابا قرضہ معاف کروایا کیا مطلب ہے؟ پیسے لیے، بولو گے پیسے لیے نا، قرضہ معاف کروایا تو پیسے لیے کہ اتنا قرضہ معاف کرو تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے مطلب جی کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے، کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں کہ کس نے کتنے پیسے لیے، یعنی کتنا قرضہ معاف کروایا۔ اب صاحب بھائیے گا اگر چپ رہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ آج مولوی اپنی مسجد کا سپیکر کھول کے کہتا ہے یہ کیسے حسین کے عزادار ہیں، یہ کیسے شیعہ ہیں، یہ کیسے ماتمدار ہیں کہ جو حسین کا ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں، حسین کا ماتم کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ الزام لگانے والے کون ہیں؟ یہ انہی کی نسلیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے پیسے توجہ آئی نہیں؟ توجہ آئی نہیں؟ کہتا جی مجلس اور مجلس سننے کے ماتم کرنے کے پیسے لیتے۔ بھائی جان جو مجھے یہ کہتا نا میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جو کہتا نا میں اسے کہتا ہوں چھوڑ پیسے دیتے یا نہیں لیتے، تو اپنی قیمت بتا کتنے پیسے لے کے ہنگے میں آئے گا۔ بولو معافی تو بولو یار، جو سینے میں کیا حسین دے کے ہاتھ مارتے ہو تو بولو، بتاؤ سینے پہ ہاتھ مارنے کے کتنے لوگ ہیں، زنجیر مارنے کے کتنے لوگ ہیں؟ بات کرنا آسان ہے، توجہ ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل دینا مشکل ہے۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے پیسے لیے تھے۔ آئے ہائے بھائی وہیں سے تو دو طرح کا اسلام ہو گیا، ایک محمدی اسلام، ایک اموی اسلام۔ سلام پڑھے محمد والے محمد۔
जमकर दरूद हदिया करें सारे। तवज्जो है या नहीं? अब कहीं ऐसा ना हो हमारे उलमा खुतबा मिंबरों से ये बातें कर रहे हैं कि बिल पास हो गया, हमारी ज़ुबानें बंद, किताबें बंद, बहुत सारी किताबों पे पाबंदी। अब दोबारा खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने, सदर अलवी साहब ने एतराज़ात लगाकर बिल को वापस भेज दिया है। लेकिन बहरहाल अभी इन खबरों की तस्दीक होना बाकी है। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस पाक सरजमीन पर ये बिल कभी पास नहीं होगा। ये जहां से निकला था वही वापस दोबारा जाएगा इंशाअल्लाह। उलमा मुतवज्जे, ज़ाकिरीन मुतवज्जे। मैंने तो ये बात हर जगह की है कि अगरचे बहरहाल ये बिल हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट से और सेनेट से इस बिल के पास होने की वजह से हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है भाईजान, हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि बिल पास होने से उलमा व ज़ाकिरीन पास हो गए। जी जी, दिल पास हो गए, उलमा व ज़ाकिरीन पास हो गए। अल्लाह इस इत्तफाक को, इस इत्तेहाद को बाकी रखे। अज़मत अहले बैत के सदक़ा में ये पाकों की सरज़मीन है। हम इन बिलों की आड़ में और अच्छे नामों के टाइटल की आड़ में बनो उमैया का एहतराम किसी सूरत में होने तवज्जो है। सहाबा का एहतराम हम करते हैं, मैं कह चुका हूँ कि उनके कदमों के नीचे आई हुई मिट्टी हमारी आंखों का सुरमा है, हमारे सरों का ताज है। हम अपनी नौजवान नस्ल को हमेशा से ये मुतवज्जे करते चले आ रहे हैं। लेकिन सहाबा अहले बैत तवज्जो है या नहीं? फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों का मौला है। तवज्जो है या नहीं? और जो नबी की बीवियां हैं अज़वाज, वो मोमिनों की माए। तवज्जो फरमाइए भाईजान, इजाजत है एक आयत और पढ़ो भाईजान। ये आयत भी किबला इसी सूरह अहज़ाब की, अभी जो मैंने आयत पढ़ी है ये 6 नंबर आयत थी सूरह अहज़ाब की। अब जो आयत पढ़ रहा हूँ कि ये 40 नंबर आयत है। खुदा फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। आप गौर तो करें भाईजान, मुतवज्जे हो, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। खुदा ने एक ही सूरत में तो अलग हुक्म दिए। 6 नंबर आयत में कहा कि मोहम्मद की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, और इसी सूरत की 40 नंबर आयत में कहा मोहम्मद तुम्हारा बाप नहीं है। तवज्जो है या नहीं है? यानी पैगंबर गिरामी इस्लाम खुदावंद मुताल, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, कुरान की आयत है। खुदा ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, वो मेरा रसूल है और अंबिया का खातिम है और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। अजीब है खुदावंद मुताल की हिकमतें कि इस नबी की बीवियों को हमारी माएँ बना दिया, लेकिन नबी को हमारा बाप नहीं बनाया। तवज्जो है, परवरदिगार ये अजीब हुक्म है। तो आवाज़ कुदरत आएगी नबी की बीवियां, भाईजान ये मेरा जुमला लीजिएगा, नबी की बीवियां चूंकि तुम जैसी हैं इसलिए तुम्हारी माँ जैसी है, और नबी तुम जैसा नहीं। तवज्जो है या नहीं है? नबी तुम जैसा नहीं है इसलिए तुम्हारा बाप नहीं है। अल्लाह ने हमारे बाप होने की नफी की है। ना ना, मैं पढ़े लिखे दोस्तों में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने उम्मत के बाप होने की नफी की है कि मेरा नबी तुम्हारा बाप नहीं है। ये नहीं कहा कि नबी बाप नहीं है, भाई बाप है, तुम्हारा बाप नहीं है। तो परवरदिगार नबी किनका बाप है? कहा यही कुरान पढ़ो, सूरह आले इमरान में मैंने नबी को हुक्म दिया, मेरा हबीब इन नज़ारे नजरान से कह दो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाओ।
توجہ ہے یا نہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب نصارہ نجران سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ عالم اسلام سے آپ بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ ابناءنا کی جگہ پہ رسول کنہیں بیٹے بنا کے لے کر گئے؟ ایک حسن کو، ایک حسین کو، یعنی ایک امام حسن علیہ السلام کو اور دوسرے امام حسین علیہ السلام، کیا بنا کے لے کے گیا؟ بیٹے۔ جب انہیں بیٹے بنا کے لے کے گیا تو خود ان کا کیا بن کے گیا؟ باپ بن کے گیا۔ تو فیصلہ تو قرآن نے دے دیا، امت کے مرد اور ہیں، اہل بیت کے مرد اور۔ امت وہ ہے جن کا باپ رسول نہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جن کا باپ رسول، جن کا باپ رسول۔ حسنین وہ ہیں جن کا باپ رسول۔ فرمایا النبی ہو، بات وہیں پہ رکھی ہوئی ہے کہ النبی ہو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے، اولا بالتصرف ہے، جانوں کا مالک ہے، نبی مومنوں کا مولا ہے۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجئے گا، پڑھے کہ دوست تشریف فرمائے قبلہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے۔ تو قرآن سے پوچھیں مومن کون ہے؟ میں قرآن ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں قرآن ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تو کوئی حدیث نہیں پڑھی، قرآن کی آیتیں پڑھی ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہے۔ تو پروردگار یہ مومنین کون ہیں جن کا نبی مولا ہے؟ بھائی ساتھ یہ مومنین، بھائی جان توجہ ہے، یہ مومنین کون ہیں کہ جن کا یہ نبی، بھائی جان جاگے گا، جن کے یہ نبی مولا ہے۔ تو خدا نے اسی سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم۔ خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب میں نے انبیاء ما سبق سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ خدا نے فرمایا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی، لیکن اے نبی انبیاء تمہاری کتاب اور حکمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تک میرا رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا۔ جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب تک میرا ایک نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا، جب میرا نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا تو اے گروہ انبیاء تمہارا فریضہ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے مل کر میرے رسول پر ایمان لانا ہے۔ نہیں آپ کو کیسے سن رہے جی؟ میرے رسول پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ، اور میرے رسول کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ کن سے کہہ رہا ہے؟ انبیاء سے۔ کون سے انبیاء سے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میرا نبی تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، جب تصدیق کر دے تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے میرے اس رسول پر ایمان لانا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ بولے جہاں تک آواز آ رہی، کیا بھائی جان نبیوں نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ نبی معصوم ہے، انبیاء معصوم ہے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ انبیاء نے وعدہ پورا کیا اور ہمارے نبی خاتم پر ایمان لے کر آئے۔ بھائی جان جو ایمان لے کر آئے اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ نہیں ہے بچوں میرے ساتھ جاگے گا، بھائی جان جو ایمان لے کر آئے اسے مومن کہتے ہیں۔ قبلہ ایک ایمان لے کر آئے تو مومن، اور بہت سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو مومنین۔ اب ایک نبی ایمان لے کر آئے تو مومن، اور سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو مومنین۔ اب انبیاء بنص قرآن ہو گئے مومنین۔ جاگنا جہاں قرآن میں انبیاء کا سٹیٹس
انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، وہاں اللہ نے قرآن میں ایک سٹیٹس دیا کہ انبیاء ہیں مومنین، انبیاء ہمارے نبی پر ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان لے کر آئے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور بہت سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو اسے مومنین کہتے ہیں۔ اب 1,24,000 انبیاء ہیں مومنین، اور قرآن میں خدا نے کہا النبی اولا بالمومنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دے تو میں نتیجہ سے کہوں النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے، نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ 1,34,000 انبیاء ہیں مومنین، اور ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا، ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا۔ اب اگر اللہ کسی ایک میدان میں 1,24,000 انبیاء کو جمع کرے اور اس انبیاء کے مجمع میں رسول کو کھڑا کرے اور کہے میرا حبیب ان سے پوچھ تو کس کس کا مولا ہے، میں نہیں، آپ اس بیان پہ نہیں آئے، میرا حبیب ان نبیوں سے پوچھ کہ تو کس کس کا مولا ہے۔ جب نبی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے نبی انبیاء بتاؤ میں کس کس کا مولا، تو آدم کہیں گے میرے مولا، شیش کہیں گے میرے مولا، یافس کہیں گے میرے مولا، کینان کہیں گے میرے مولا، مدرکہ کہیں گے میرے مولا، یشوع کہیں گے میرے مولا، منشی کہیں گے میرے مولا، نوح کہیں گے میرے مولا، سام کہیں گے میرے مولا، ایوب کہیں گے میرے مولا، یونس کہیں گے میرے مولا، یعقوب کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، اسماعیل کہیں گے میرے مولا، موسیٰ کہیں گے میرے مولا، ہارون کہیں گے میرے مولا، بنیامین کہیں گے میرے مولا، ایوب کہیں گے میرے مولا، موسیٰ عیسیٰ کہیں گے آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ رسول کہیں گے اے قوم انبیاء جو بھی مجھے مولا مانتا ہے وہ پھر سن لے من کن تو مولا ہو وہاں آئی ہو۔ زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ نبی مکرم کہیں گے اے گروہ انبیاء جو بھی مجھے مولا مانتا ہے وہ پھر سن لے کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم سمجھے تھے مقام غدیر میں نبی نے علی کو عرب کے جاہل بدوؤں کا مولا بنایا۔ نانا آپ تھک کے سن رہے، نانا نبی نے علی کو انبیاء کا مولا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فیصلہ دیا جس جس کا میں مولا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ جملہ حلیہ کروں، تحمل ہے سننے کا۔ نبی نے کہا غدیر میں کہ من کن تو مولا ہو بہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بہت سارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا علی کو مولا نہیں مانتی، تو پریشان ہو جاتے ہیں ارے کیوں نہیں مانتی؟ بھائی میں نے کب کہا منبر پر کہ سارے ہی مانے؟ نہ، یہ تو فیصلہ نبی نے غدیر میں کر دیا۔ نانا میرا ساتھ ہے، نبی نے کب کہا تھا میں تم سب کا مولا ہوں؟ محسوس کریں اس بات کو، نبی نے غدیر میں کہا تھا میں تم سب کا مولا ہوں؟ نہ، فرمایا من کنت مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی نبی نے تو غدیر میں فیصلہ کر دیا کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا۔
جی جی مجھے آغا جی، لال بھائی، فدا بھائی اور جتنے مومنین ہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جشن غدیر خود مقام غدیر میں بھی پڑھا ہے۔ مجھے اللہ نے آج کی سعادت عطا فرمائی، ہم گئے مقام غدیر پر، ادھر بھی ہم نے علی مولا کے نعرے لگائے، ہم نے ادھر بھی غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا، غدیر پڑھا۔ ہر سال میں مکہ میں بھی پڑھتا ہوں عزیزان محترم۔ غدیر میں جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو تاریخی حقیقت ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت غدیر میں بڑی گرمی تھی یا نہیں؟ خاموش بھائیو، میرے خاموش دوستو، غدیر میں بہت گرمی تھی، اور نبی نے یہ جو غدیر کا جلسہ ہے وہ ایک دن نہیں کیا، 3 دن تک جاری رہا۔ 3 دن تک غدیر میں جشن غدیر جاری رہا۔ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان۔ سلامتی ہو، توجہ ہے بھائی، کمال شعر پڑھا بھائی جان نے کہ غدیر میں گرمی تھی، اتنی گرمی تھی لوگوں نے جو احرام اپنے سامان میں رکھ لیے تھے وہ نکال لیے، اور غدیر میں سر بھی گنجے تھے، بالوں کا بھی سایہ نہیں تھا، تو ایک احرام کی چادر سر پہ رکھ لی، ایک پاؤں کے نیچے رکھ لی، اس لیے کہ گرمی بہت تھی۔ ایسا نہیں، صرف ماحول کی گرمی نہیں تھی، شاعر کہتا ہے ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں، دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، تو وہ ٹیکسی والوں تاریخی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ اس کی آگ آج بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ کچھ ایسی لگی آگ اعلان خون سے، منافق ابھی تک دھواں دے رہے۔ توجہ یہ نہیں ہے، اور بھائی نے 2 میں سے پڑھے، میں بھی پڑھ دوں، چلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا۔ آپ نے تو دھواں اٹھا دیا بھائی، چلتا ہے منافق، بولے 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 میرا سامنے، چلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور ذرا۔ علی کا ذکر آ گیا تو 4 مصرے پڑھتا ہوں بھائی جان، آپ کی نظر، آپ کے چہرے مسکرانے، خدا کی قسم علی کے ذکر پر کس کا چہرہ مسکراتا ہے؟ 4 مصرے شاعر نے لکھے ہیں، اور یہ حدیث نبویہ کا، حدیث نبوی کا ترجمہ ہے۔ شاعر کہتا ہے شجر، بھائی میرے کو دیکھنا، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے مول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے مول پڑتے ہیں۔ جن کا پاکیزہ شجرہ میں میرا ساتھ دے گا، جو شجرہ مبارکہ سے وابستہ ہے وہ میرا ساتھ دے گا، جو شجرہ طیبہ سے وابستہ ہے وہ میرا ساتھ دے گا۔ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے مول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے 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 مول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے مول پڑتے ہیں۔
میں نے خواجہ اس عشرے کے دوران کسی جگہ پر یہی غدیر پڑھتے ہوئے جملہ کہا کہ غدیر میں جہاں اور بہت سارے حادثے ہوئے ایک حادثہ یہ بھی ہوا کہ نقلیوں نے اصلی کو خلیفہ بنتے دیکھا. کاش آپ کا یہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی سلامتی. تو ایک مومن نے بڑا قیمتی جملہ کہا انہوں نے کہا، میں نے کہا جی بڑے بڑے برج غدیر میں الٹ گئے. انہوں نے کہا ان الٹے ہوئے برجوں میں سے ایک برج الخلیفہ بھی تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما دیں یا نہیں؟ تو عزیزان محترم، مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نبی نے غدیر میں کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا. تھکے تو نہیں؟ من کنت. سال کے بعد آپ کی زیارت سے مشرف ہوں. فضا بھائی نے بولا پچھلے سال مجھے یاد ہے میں آیا تھا اسی تاریخ کو، اور غالباً مجھے وہ مجلس یاد ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے پہ وہ گفتگو ہوئی تھی. تو میں بیان کو سمیٹتا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں. غدیر میں جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس اعلان ولایت کے بعد ایک 3 اسٹار حاجی جو اونٹنی پر سوار تھا. توجہ ہے کس میں سوار؟ اونٹنی. یہ نکلا بیچ میں سے، مجمع میں سے. اس کا نام لیتا ہوں، پریشان نہ ہو. اس کا نام لینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس کا نام تھا حارث بن نعمان. فہری کہا جاتا ہے اس کو. حارث بن نعمان اس کا نام تھا. یہ اونٹ پر سوار تھا. یہ بڑی کثرت سے عرب میں پایا جاتا ہے یہ جانور. اس نے بھی تاریخ اسلام کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے. میں اونٹ کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی اونٹ پر سوار تھا. تو یہ نکلا اور رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگا اے محمد، یہ اعلان غدیر جو تم نے کیا ہے یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میں نے نتیجہ دینا ہے اور اس نتیجے پہ توجہ چاہیے. یہ ہزارہ مرتبہ ممبروں سے واقعہ بیان ہوا، لیکن میں حقیر اس میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ چاہیے. یہ حارث بن نعمان یہ کہتا ہے کہ اے محمد، یہ اعلان تو نے اپنی طرف سے کیا ہے کہ یا اللہ کی طرف سے؟ رسول نے فرمایا کہ میں مأمور ہوں خدا کی طرف سے، میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا. اللہ نے میری زبان پر وحی کا تالا لگایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میں وحی کے بغیر نہیں بولتا. یہ حکم خدا تھا. توجہ ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر میں یہ پیغام لیجیے گا، یہ عقیدہ تشیع جو ہدیہ کرنے لگا. غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا نہیں، اعلان کیا. اعلان کیا. بنایا اللہ نے، کیونکہ بنانا اللہ کا کام، نبی کا کام بنانا نہیں. ایسا ہی نبی نے اعلان کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. ابھی پہنچا دے وہ پیغام جو تجھ پر پہلے نازل کیا جا چکا. اور اگر تم نے یہ کر کے نہ دکھایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. میں یہاں رک کے جملہ ہدیہ کروں. بلغ ہوتا ہے پہنچانا، تفعل ہوتا ہے کر کے دکھانا. نبی نے جیسا حکم تھا ویسا ہی عمل کیا.
पहुंचाया भी और करके भी दिखाया। तवज्जो है यानी अली को हाथों पर उठा के दिखाया, तफअल है यानी करके दिखाओ, ऐसा है या नहीं? अजीजा ने मोहतरम, ये जो हारिस था ये कहता है कि अपनी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? नबी मुकर्रम कहते हैं अल्लाह की तरफ से। इसने जब सुन लिया, भाई तो देखिए, इसने जब सुन लिया कि ये नबी कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से पैगाम, तो ये मजमे में से निकला, एक खुली जगह पे आ गया, गदीर, बहुत वसी वो जगह है, सहराए अरब है। तो ये वसी जगह पे आ गया और इसने यूं हाथ बुलंद किया आसमान की तरफ, मेरी तरफ देखिए, और हाथ बुलंद करके कहते हैं अल्लाहुम्मा इन काना हाजा मिन इंदिक, अगर ये हाजा तेरी तरफ से, मन को तो मौला हो हाजा अली मौला, अगर ये ऐलान मौलायत, अगर ये ऐलान विलायत अली तेरी तरफ से, फ़अंतिर अलैया हिजारतुम मिनस समा, तो परवरदिगार मेरे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा। इसने अज़ाब मांगा और सुन्नी शिया रिवायतें मुत्तफिक हैं कि इसका अज़ाब मांगने की देर थी कि आसमान से पत्थर बरसे, है या नहीं? और सवार सवारी समेत हलाक हो गए, है या नहीं? यानी हारिस भी मारा गया, ऊँटनी भी मारी गई, ठीक हो गया। अब जरा मेरी तो इसका नाम क्या था? सारे बोलो। हारिस बिन नौमान। किसका दुश्मन था? अली का, है या नहीं? किसका दुश्मन था भाई? मौला अली रसूल की रिसालत का मुनकिर नहीं था। रसूलुल्लाह को रसूल मानता था, हाजी था, नमाजी था, सहाबी था, है या नहीं? सहाबी था यानी रसूल के साथ, नमाजी था, रसूल की इक्तदा में नमाजें पढ़ गया, हाजी था, ताज़ा ताज़ा हज करके, 3 स्टार पूरे हो गए या नहीं? है या नहीं? तो ये कहता है मुझ पर आसमान से पत्थर बरसा, और पत्थर बरसा सवार सवारी समेत हलाक हो। ये था अली की विलायत का दुश्मन, नाम था हारिस, ठीक है जी, मेरी तरफ देखिए भाईजान, था अली की विलायत का दुश्मन, नाम था हारिस। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसको ज़हनों में बिठाइए। था अली की विलायत का दुश्मन, नाम था हारिस। जरा मैं तारीख के कुछ औराक को लटता हूं और आपको लेके आता हूं खैबर में। नहीं तो देखें खैबर में भाईजान, खैबर में भी एक हारिस था या नहीं? अच्छा, आपने तो मरहब शरहब का नाम ही सुना हुआ है ना। ये मरहब अकेला नहीं था, ये 3 भाई थे इकट्ठे, और तीनों बड़े बहादुर थे यहूदी। एक का नाम था हारिस, एक का नाम था मरहब, एक का नाम था अंतर। मरहब, अंतर, हारिस, ये तीनों भाई थे और तीनों थे यहूदी, ठीक है। इनमें से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था हारिस, ठीक है। इन तीनों को, ये तीनों भाइयों के जो मैं नाम लिए, इन तीनों भाइयों को इनकी मां ने कहा था, सादे मेरा थोड़ा सा भाई, बात को आसान कर दिया। इन तीनों भाइयों को इनकी मां ने कहा था कि सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना, उसी के हाथों तुम्हारी मौत हो जाए, ठीक है। ये जरा सारे मिलके मुझे बताएंगे कि ये जो खैबर की जंग थी, पैगंबर इस्लाम, गिरामी इस्लाम ने जो लड़ी, ये किन से थी? यहूदियों से, यहूदियों से, यानी पैगंबर अकरम के मद्दे मुकाबिल थे यहूदी, ठीक है। ये सारे यहूदी थे। केवल तवज्जो कीजिएगा, आप भी डिबेट करते हैं अदालतों में, हम भी, ये अदालत अहले बैत है तो मैं उनका वकील बन के केस लड़ रहा हूँ, अब मेरा साथ दीजिएगा। केवल ये जो थे यहूदी जिनसे जंग थी, तो ये बड़े सूरमा यहूदी थे, ये तीनों भाई मरहब, अंतर, हारिस थे यहूदी, ठीक है।
ان یہودیوں کو کس نے منع کیا تھا علی سے نہیں لڑنا؟ سارے بولے کس نے؟ کن کی ماں نے؟ سارے بولے کن کی ماں نے؟ نہ سارے نہیں بولے کن کی ماں نے؟ یہودیوں کی ماں نے، ہے یا نہیں؟ کن کی ماں نے منع کیا تھا؟ سارے بولے کن کی ماں نے؟ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے نہیں لڑنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آیا ہے کہ علی سے نہیں لڑنا، اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ علی سے نہ لڑے۔ یہ لڑے یا نہیں؟ لڑے اور مارے گئے۔ کس کی تلوار سے؟ سارے علی کی تلوار۔ ایسا ہے کہ میری طرف دیکھے گا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نتیجہ دے رہے ہیں، توجہ کیجیے گا عزیزوں۔ یہ مرحب انتر حارث قبلہ یہ تھے یہودی، ٹھیک ہے، بڑے یہودی سورما، علی کے مقابلے میں آئے اور علی نے انہیں فنار کر دیا، ٹھیک ہے۔ مرحب کو بھی ایک طرف رکھیں، انتر کو بھی ایک طرف رکھیں۔ میں چونکہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں لے کے آتا ہوں حارث کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو حارث تھا خیبر میں، کون تھا یہ؟ سارے بولے یہودی تھا۔ کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ توجہ کیجئے، اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ یہودی تھا، نام تھا حارث، مارا کس نے؟ علی نے۔ یہودی میری تو یہودی علی کا دشمن نہیں۔ اللہ کرے آپ پر جملہ پہنچے، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا زندگی دے۔ یہ جو یہودی ہے، مولا زندگی دے آپ کو، یہ علی کا دشمن نہیں، یہودی ہے، میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، یہودی ہے علی کے اللہ کا دشمن۔ بھائی جو علی کا اللہ ہے وہی ہمارا اللہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہودی مشرک ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ لے کر آتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا لے کر آتے، حضرت موسیٰ کو عزیر کو یہ خدا مانتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ یہودی علی کا دشمن نہیں بنا دیا۔ بھائی جان سر اٹھانا، کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن۔ یہودی ہے اللہ کا دشمن۔ اب سر اٹھائیے گا، یہ جو خیبر والا حارث ہے، زیادہ انہیں جگہ کے میری بات کو سمجھیں، یہ جو خیبر والا حارث ہے یہ ہے اللہ کا دشمن۔ مارا کس نے؟ بولو کس نے مارا؟ علی نے۔ اور جو غدیر والا حارث ہے وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، مولا زندگی نے آپ کو، وہ کس کا دشمن ہے؟ علی کا۔ تو جو ہے اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا، مولا زندگی نے آپ کو، اور جو ہے علی کا دشمن اسے مارا اللہ نے۔ گویا اللہ اور علی میں قیامت تک یہ معاہدہ ہے کیا؟ اللہ کے دشمنوں کو علی مارے گا اور علی کے دشمنوں کو سلامت رکھیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی تاریخ میں دو ہی حارث ہیں، ایک ہے اللہ کا دشمن اور ایک ہے علی کا دشمن۔ جو تھا اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا، اور جو تھا علی کا دشمن بھائی نہیں بچے گا، نہ اللہ کا دشمن بچے گا نہ علی کا دشمن بچے گا۔
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزوں جملہ ہدیہ کرو. آپ کی توجہات کا بہت شکریہ. علی نے اپنے دشمن کو چھوڑا ہے. بھائی یہی تو مطالعے کا اثر ہوتا ہے, مجالس کا یہی تو کمال ہے نا. توجہ ہے, ایک جملہ پڑھا جاتا ہے, ایک سمجھا جاتا ہے. ایسا ہے آپ تاریخ میں دیکھیں مولا کی زندگی میں علی نے اپنے دشمن کو تو چھوڑا ہے لیکن اپنے اللہ کے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے یا نہیں؟ لہذا کبھی بھی علی کے اللہ کی دشمنی بول نہ لینا. توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی بھی علی کے اللہ کی دشمنی بول نہ لینا ورنہ علی نہیں چھوڑے, ہے یا نہیں؟ اور کبھی بھی علی کی دشمنی بول نہ لینا ورنہ اللہ نہیں چھوڑے گا, نہ یہاں چھوڑے گا نہ وہاں چھوڑے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم الحمدللہ نہ علی کے اللہ کی دشمنی لے سکتے ہیں اور نہ علی کی دشمنی. توجہ ہے یا نہیں؟ علی امام الموحدین ہے, علی توحید پرستوں کا امام ہے, علی مشرکوں کا امام نہیں. علی امام الموحدین ہے, توحید پرستوں کا امام. فرماتے ہیں کفا بی عزت ان تکون لی ربا وکفا بی فخر ان اکون لک عبدا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. علی فرماتے ہیں علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ مولا کے جملے, یہ مولائیوں کو ہدیہ کر, یہ مولا کے جملے. مولا فرماتے علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. اور علی فرماتے ہیں پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے, اور علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. توجہ ہے علی امام الموحد توحید پرستوں کا. اور عزیزو کربلا کی جنگ بھی حد فاصل تھی. کن کے درمیان؟ ایک طرف توحید پرست تھے, ایک طرف توحید پرستوں کی نمائیت رکھنے والے تھے, یعنی توحید پرست نہ تھے, توحید پرست نما تھے. ایک طرف محمدی اسلام والے تھے, ایک طرف اموی اسلام والے تھے, ایک طرف علی کی ولایت والے تھے, اور ایک طرف علی کی دشمنی رکھنے والے تھے. اور حسین کے حد فاصل کی خدا کی قسم مولا علی کی قربانیاں ہیں. احیاء پرچم اسلام اور پرچم توحید کی سربلندی کے لیے علی نے قربانیاں پیش کی. علی نے اللہ کے دشمنوں کو مارا, ہر میدان میں مارا. مارا یا نہیں بولو؟ بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, یہ سب اللہ کے دشمن تھے. مارے کس نے؟ علی نے مارا. خدا کی قسم جو اللہ کی دشمنی تھی وہ علی سے نکلتی تھی, اور صرف علی سے نہیں, علی کی اولاد سے بھی نکلتی. میں جملہ کہوں مومن کا دل بہت نرم ہوگا. میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. صرف علی کے بیٹوں سے نہیں نکالا, خدا کی قسم عقیدہ توحید کے احیاء کے لیے, توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے لوگوں نے انبیاء کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو.
یزید ملعون کا جملہ ہے، جب کربلا سے لے کر شام تک تماچے اور تازیانے کھا کھا کر علی کی بیٹیاں، علی کی پوتیاں جب دربار شام پہنچی تھی تو یزید ملعون نے کہا تھا کاش آج ہمارے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے، تو دیکھتے ہم نے علی سے کیسا بدلہ لیا۔ علی کی دشمنی خدا کی دشمنی، علی کی دشمنی خدا کی دشمنی۔ عزیزان محترم، صرف علی کی بیٹیوں کو نہیں مانی، علی کی پوتیوں کو، کتنی عمر تھی کربلا میں 4 سال کی سکینہ، کتنا مارا سنو گے میری طرف دیکھیں، میں سخت مسائل نہیں پڑھتا، یہ ہاتھ باندھ کے جملہ لیا، یہ میرا جملہ نہیں، 12ویں امام کا جملہ ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام فرماتے میرا سلام ہو اس رخسار پر کربلا سے لے کر شام تک جس کا رنگ تبدیل ہونا، اجر و اللہ میرا اور شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ جب بھی مجھے بتایا کہ علم حضرت عباس علیہ السلام کے برابر ہونا ہے، میں جملہ کہتا ہوں جب بھی آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، جب بھی جناب سکینہ کے رخسار پر تماچا لگتا تھا، سکینہ نہ علی اکبر کو بلاتی تھی، نہ قاسم کو آواز دیتی تھی، نہ اپنے بابا حسین کو، رخ کرتی تھی فرات کی طرف، رو کے کہتی تھی چچا عباس۔ اجر و عمل بڑا پیار تھا جناب سکینہ کو چچا عباس سے، اور حضرت عباس کو جناب سکینہ سے، کربلا سے لے کر شام تک جناب سکینہ اپنے چچا کو یاد کرتی رہی۔ کیوں؟ سنو کہ میری طرف دیکھنا، جب حضرت عباس اجازت لینے کے لیے آئے مولا حسین کے پاس روز عاشور، آ کر کہا کہ آقا مجھے اجازت دے دیجیے، تو حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ جب کہا نا علمدار، نظر یمیناً و شمالاً، حضرت عباس نے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا، طرف کے کہتے آقا وہ فوج کہاں؟ شرم نہ کیجیے اللہ رونے میں، اگلے سال وہی ہوئے گا جو زندہ ہوگا۔ اولا وہ فوج کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ سنیں گے حضرت حضرت عباس امام حسین فرماتے بھئی عباس یہ ہے حضرت عباس، امام حسین امام وقت ہے، فرماتے بھئی عباس جب تک تیرا علم ہوا میں ہے، تو بازی کا علم اٹھا کے بھاگو، اس علم کی اہمیت سمجھو۔ امام حسین فرماتے جب تک تیرے علم کا پھریرا ہوا میں لہرا رہا ہے، بھیا بیویوں کو ٹھارے سے ہمارا بندے بچانے والا موجود، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آس ہے ہمارا پانی پلانے والا موجود ہے۔ اے عباس تیرا علم چھپ گیا، بیویوں کی آس ٹوٹ جائے گی، بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی، عباس تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ اجازت نہیں ملی نظر آ رہا، حضرت عباس پلٹے گئے تو دیکھے گا مایوسی کے عالم میں سر جھکا ہوا ہے، اپنے خیمے کی طرف جا رہے، ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ علماء مقابل لکھتے ہیں حسین کی 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلی، اپنے چچا کا دامن تھام کے کہتی ہے چچا میرا اسرار بڑا پیارا، عجب و عمل جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ رونے کی شکل بنا رہے، آخری چند جملے اللہ کہا چچا میرا اسرار بہت پیاسا ہے، ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی کے لا دیجیے۔ ازادار و جناب عباس ایک مرتبہ مطمئن ہوئی، کہا سکینہ بیٹا جاؤ اور خیمے سے مشت لے کر آؤ۔ سکینہ مشت لے کر آئی، اپنے ہاتھوں سے چچا کے گلے میں مشت ڈالی۔ میری تو دیکھے گا ازاداروں، حضرت عباس نے جناب سکینہ کو یوں اپنی گود میں اٹھایا، جو دیکھ سکتے ہو ایک لمحے کے لیے میری تو دیکھنا، حضرت سکینہ کو اٹھا کر حضرت عباس وہاں چلے جہاں کربلا کی زمین پر حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حسین نے عباس اور سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الغارقین۔ باب الحوائج کا تذکرہ ہے عزیزانو، بہت بڑے باب الحوائج
अज़ादारों इन्ना लिल्लाह पढ़कर हुसैन करबला की जमीन से खड़े हुए, दो जुमले कहे। एक जुमला हजरत अब्बास से कहा, एक जुमला हुसैन ने अपनी बेटी सकीना से कहा। हजरत अब्बास से कहते भैया मैं समझ गया, तुम मेरी बेटी को सिफारिश बना के लाया, जाओ मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दी, जाओ और प्यासों की प्यास बुझाओ। और एक जुमला सकीना से कहा, सुनोगे आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब सकीना से क्या कहा? फरमाते बेटी सकीना, अब तो तू अपने चचा को इजाजत दिला रही, लेकिन सकीना तुझे ये तेरा चचा बड़ा याद आएगा जब शाम गरीबा तुझे तमाचे लगेंगे, जब तेरे गोशवारे छीने जाएंगे। अज़ादारों मैंने रिवायत पढ़ी है, शाम गरीबा जब शिमरे मलहूम में सकीना के रुखसार पर पहला तमाचा मारा, सकीना ने किसी को नहीं पुकारा, फुरात का रुख किया, रो के कह दिए चचा गाजी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। चचा अब्बास तेरी सकीना तमाचे खा रही है, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमले अज़ादारों, हुसैन ने कहा जाओ अब्बास प्यासों की प्यास बुझाओ, मुझे पानी की इजाजत दी। मश्क सकीना को लिया, मेरे तब देखेगा अज़ादारों, मश्क सकीना को लेकर हजरत अब्बास फुरात पर पहुंचे। मश्क सकीना को पानी से भरा, घोड़े को एड़ लगाई, कहा घोड़ा जितनी जल्दी हो सकता है मुझे खयाम हुसैनी तक पहुंचना है, मुझे खयाम हुसैनी तक पहुंचाओ। मेरे तब देखेगा अज़ादारों, जैसे ही हजरत अब्बास फुरात पर पहुंचे, मैंने रिवायत पढ़ी है, ये वो समझेंगे जिनके घरों में छोटी छोटी औलाद है, सकीना के गिर्द हर खेमे से जितने भी बच्चे थे वो खाली जाम लेकर, खाली कूजे लेकर सकीना के खेमे में जमा हो गए और कहने लगे आका ज़ादी, जब तेरा चचा पानी ले आए तो सबसे पहले मुझे पानी देना। कोई बच्चा कहता था बीबी मुझे पानी देना, और सकीना एक एक बच्चे को तसल्ली दे रही थी, कह रही थी बच्चों इत्मीनान रखो, मेरा चचा अभी आ रहा है। बल्कि एक आलिम ने लिखा कि सकीना बच्चों को मुतवज्जे करती थी अलम की तरफ, कहती थी वो देखो अलम आ रहा, वो अलम नहीं मेरा चचा है। अल्लाह जुमला सुनिएगा, सकीना ने देखा एक मरतबा अलम दाएं झुका, फिर बाएं झुका, सकीना तड़प के कह दिया बाबा मेरे चचा को तो खैर का, सकीना तेरे चचा के बाजू खत्म हो गए। सकीना कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरा चचा बुलाइए, खाली अलम आया। सकीना लिपट गई, रो के कहती है बाबा अलम तो आ गया, मेरा अलमदार नहीं आया। का सकीना तेरा अलमदार मारा गया, तेरी यतीमी का वक्त करीब आ गया।